میں انتہائی ذمہ داری سے اس عمر میں پہنچ کر یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت دیانتداری سے بکاؤ ہونے کے طعنے سن رہا ہوں ان لوگوں سے کہ جن کی جائز یا ناجائز شکایتیں ہیں، اور دوسری طرف جن کی خاطر فرض کیا مبینہ طور پر میں خاموش ہوں، تو وہ بھی مجھے میرے گھر کے اندر آ کے پٹائی کر رہے ہیں، اور پٹائی بھی ایسے کر رہے ہیں کہ ڈنڈے ٹوٹے ہیں۔ وہ ڈنڈے ٹوٹے مطلب لوگوں کو یعنی آپ نے اتنی بے دردی سے مارا ہے کہ آپ کی اپنی لاٹیاں ٹوٹی ہیں یار۔ تو کیا آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کوئی مینجمنٹ کا حل نہیں پھر رہا؟ آپ نے دنیا کو میسج کیا دیا؟ نیشنل پریس کلب نا، تو دنیا تو یہی سمجھے گی کہ یہ بڑا پریس کلب ہے، پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ بات نہیں، پاکستان کا کیپٹل ہے، اور پاکستان کے کیپٹل کے اندر گھس کر کیپٹل نیشنل پریس کلب آپ صحافیوں کو مار رہے ہیں، اور آج کے دور میں فوٹیج کو وائرل آپ تو ہو گئی نا، اب تو دنیا بھر میں بدنامی ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جب انہونیاں ہوتی ہیں پھر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اب آپ کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ، میں اس وقت کیا کروں؟ ہر چیز تو وائرل ہم ہو کس گئی۔ کس نہیں، ہم کس نہیں، مطلب بات سنیں، جس یعنی میں یہ کہوں افسوس کہ اس بات کا ہے، ویسے آپ کو اس پورے سسٹم کے بیچ میں ہم جیسے ہی کئی لوگوں سہولت کاری کا رول بھی پلے کرتے رہے، ہم اپنی ہی عزت قائم نہ رکھ سکے یار۔ الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ بات یہ ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا والا عالم ہو گیا ہمارا۔ ڈاکٹر جاوید صاحب، آج میں جب دفتر آ رہا تھا تو اچانک اطلاع ملی کہ اسلام آباد کا جو پریس کلب ہے، جس کو ہم نیشنل پریس کلب کے نام سے جانتے ہیں، اور جو آپ کو اور ہمارا دوسرا گھر ہے ہم صحافیوں کا، نیشنل پریس کلب نا بھیا، جو تو اطلاع یہ ملی کہ جو نیشنل پریس کلب ہے اس پر حملہ ہو گیا ہے۔ اور وہ حملہ کس نے کیا؟ اسلام آباد پولیس نے، پولیس کی وردی میں کیا، اور صرف حملہ کھڑکیاں توڑنے تک، عمارت کو نقصان پہنچانے تک نہیں تھا، کرسیاں توڑنے تک نہیں تھا، وہاں صحافیوں پر تشدد کیا گیا، ان کو اتنے ڈنڈے مارے گئے کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کی بدماشی کے نیچے تم کچلے جاؤ گے۔ وہ ڈنڈے ٹوٹ گئے، ان کو تھپڑ اور مکے مارے گئے، ان کو لاتیں ماری گئیں، تمام جو صحافی جو ان کے ہاتھ آیا۔ تو یہ غنڈہ گردی کا منظر وہاں، پھر ہم کیونکہ رستے میں تھے، میں اور اسد چودھری جو ہمارے پروڈیوسر، ہم نے فیصلہ کیا ہم وہاں جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو پولیس اپنی ساری دہشت گردی نیشنل پریس کلب میں کرنے کے بعد وہاں سے مفرور ہو گئی۔ تو وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب وہاں پہنچے، انہوں نے کہا جی میں صحافیوں سے معافی مانگتا ہوں، اور ہم تمام صحافیوں نے کہا جی ہمیں آپ کی معافی نہیں چاہیے۔ المیہ یہ ہے، ہم نے کہا کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا، تو پتہ یہ لگا کہ پریس کلب کیونکہ دیکھیں نا آواز ہے پورے پاکستان سے، ہر شہر میں بھی ہوتا ہے، تو لوگ آتے ہیں کہ اسلام آباد پریس کلب ہم پہنچے تاکہ ہماری آواز سنی جائے۔ تو کشمیر کے لوگ جو ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ، وہ بیٹھے تھے، وہ جو ایکشن کمیٹی ہے ان کی کشمیر کی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اس کے لوگ وہاں پہ تھے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے، اور 2 ہفتوں سے شاید وہاں بیٹھے ہیں وہ۔ پھر وہ ایک جس پہ آج ہم نے دوسرا سیگمنٹ کرنا ہے، سمود فوٹیلا جو ہے، اس میں ہمارے کچھ لوگ تھے جو غزہ کی طرف جا رہے تھے، اس میں سینیٹر مشتاق بھی شامل تھے۔ تو اسرائیل نے جو ان لوگوں کو پکڑا تو اس کے خلاف، اس کے بارے میں بھی کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے پریس کلب کے باہر۔ تو پولیس نے ان پر دھاوا بولنے کے چکر میں، بابو بات یہ ہے کہ تیسرا ایونٹ بھی وہاں ہونا وہ تھا۔ کون سا؟ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ علماء کی ایک کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے اسرائیلی کی مذمت میں۔ سو اسلام آباد پریس کلب میں 3 واقعات ہونے تھے ٹھیک ہے، جو رائٹ، تیسرا اندر۔ اچھا، ان میں سے لیکن جو 2 واقعات تھے وہ اسلام آباد پریس کلب کے باہر تھے۔ وہ لوگ جو احتجاج کر رہے تھے، وہ سابق سینیٹر مشتاق صاحب کی گرفتاری اور ان سے اظہار یکجہتی، ٹھیک، یہ ایک الگ پارٹی ہو گئی۔ ایک پارٹی وہ تھی، اب آپ یہ دیکھو کتنے دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اس میں آزاد کشمیر والا۔ ہم لوگ کیوں خاموش رہے؟ ہم لوگ خاموش رہے کہ ذمہ دارانہ صحافت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب آپ سے درخواست کی جائے کہ یار اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، تو آپ سوچتے ہیں یار اس مسئلے کو بھارت بہت اچھال رہا ہے، خام اس میں کیا تو یہ کہیں نہ کہیں کو معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے، تو ذرا تھوڑا سا دیکھو کہ کیا۔ اچھا، اس کے بعد جو
اس کا بھی ہمیں صلہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ سینا عوامی ایکشن کمیٹی کے چند جوائنٹ مطالبات ایکشن کمیٹی ایسے ہیں جو کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے لیے سڑک پہ آنے کی کیا ضرورت ہے. مثلاً 12 نشستیں مہاجرین کی. بھائی آپ کے پاس آئین ہے، وہ آئین بدل دو اپنی یعنی اسمبلی سے کر کے، تمام لیڈروں سے مل کے. سوال یہ ہے کہ خلا ہے ہم اس پہ خاموش رہے، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر تقریریں جو ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر آپ کو پتا ہے کہ دیر از اے ہیوج ڈیاسپورا آف آزاد کشمیر پیپل پرٹیکولرلی ان برٹن، یو کے میں. وہاں پر سب سے زیادہ کیا آ رہا ہے کہ جی پاکستانی میڈیا خاموش ہے، پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ٹاؤٹ ہے، پاکستانی میڈیا ہمارے مسائل کو نہیں، ان کی دانست میں ہم بکاؤ مال، ان کی دانست میں ہم یعنی بے اعتنا، اور ادھر آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ آپ گھس گھس کے مار رہے ہیں. اب تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہوگا بچے، میں نے ساری عمر جو ہے کسی زمانے میں اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم بھی کیا ہے، آپ لوگوں کی صحافت کی بھی دیکھ لی، اب سمجھ آ گئی کہ پہنچو کے کھوتی بورڈ کر لے، ہماری اوقات یہی ہے. ویسے ایسا پہلے کبھی ہوا؟ مجھے یاد نہیں پڑتا. دیکھو بہت کم ہوا ہے، اور وہ بھی مارشل لاء کے دنوں میں ہوا ہے کہ کبھی کبھار گھس گئی پولیس، کبھی کبھار. اور یوں مارنا نہیں، اندر گھسی، اور اس کے بعد وہی ہم لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں پریس کہیں آپ کیسے آ گئے، کیوں آ گئے، کیوں آ گئے، تو گھسیٹا جا، یہ صحافی ہے لڑکا جو چیک شرٹ پہن کے جا رہا ہے. جو تم بات سمجھے نہیں ہو، تکلیف کس بات کی تھی تمہیں؟ نظر بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے بچے ناتجربہ کار لونڈے کہ یہ بس اتفاقاً جو ہے یہ اس طرح نہیں ہوا. میں تو اس اتفاقاً سمجھ ہی نہیں رہا. مجھ سے سن لو نا پہلے، اگر تم سن لو گے تمہیں یوں بات سمجھ میں آ جائے گی. باہر جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان پروٹیسٹ کرنے والوں کو کچھ ویڈیو جرنلسٹ جو یوٹیوب وغیرہ کرتے ہیں وہ لائیو سٹریمنگ کر رہے تھے، اور انٹرنیشنل آڈینس، یعنی وہ جو ظاہر ہے اوورسیز ہیں آزاد کشمیری، سمجھ گئے بات کو. یہ لڑکا جس کو سب سے زیادہ تشدد کیا گیا ہے، یہ ایک باقاعدہ ویڈیو جرنلسٹ ہے. یہ پہلے ہائی کورٹ کو کور کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ کشمیری بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ہوا یہ کہ ان میں سے کچھ صحافی پیورلی پروفیشنلی کور کر کے، کچھ نے، ایک دو نے لائیو سٹریمنگ کی، باقی جنہوں نے بظاہر آپ دیکھتے ہیں، اور آپ نے پھر اخبار کے لیے نوٹس لے لیے، ٹی وی کے لیے بی پر دے دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وہ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے گرفتاریاں کی کچھ، اور باہر جو لوگ کھڑے تھے وہ تتر بتر ہو گئے. اکثریت صحافی اپنا فرض ادا کرنے کے بعد وہ پریس کلب اندر داخل ہو. سر یہ مظاہرین کا پیچھا کرتے ہوئے نہیں آئے ہیں، یہ تو صحافیوں کا پیچھا کرنے آئے ہیں. تو تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ کن کا پیچھا کیا جا رہا ہے. بھائی اسلام آباد میں آزاد کشمیر سے آئے ہوئے ہی صحافی ہوں گے نا، بری کے ہم بھی کریں یار. تو یار بچے تم میری بات ہی نہیں سمجھ رہے ہو. ان کو پرٹیکولرلی ٹارگٹ کیا گیا نا. میری بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ لوگ جو کہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام آباد بیسڈ ہیں، دے آر نون جرنلسٹ، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ ایکٹیو گزشتہ کچھ دنوں سے اس احتجاج کو کور کر رہے تھے، ان کو اب مجھے یہ بتاؤ، ایک طرف میں انتہائی ذمہ داری سے اس عمر میں پہنچ کر یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت دیانتداری سے بکاؤ ہونے کے تانے سن رہا ہوں ان لوگوں سے کہ جن کی جائز یا ناجائز شکایتیں ہیں، اور دوسری طرف
جن کی خاطر فرض کیا مبینہ طور پر میں خاموش ہوں، تو وہ بھی مجھے میرے گھر کے اندر آ کے پٹائی کر رہے ہیں، اور پٹائی بھی ایسے کر رہے ہیں کہ ڈنڈے ٹوٹے ہیں. وہ ڈنڈے ٹوٹے، مطلب لوگوں کو یعنی آپ نے اتنی بے دردی سے مارا ہے کہ آپ کی اپنی لاٹیاں ٹوٹی ہیں یار. تو کیا آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کوئی مینجمنٹ کا حل نہیں پھر رہا؟ آپ نے دنیا کو میسج کیا دیا؟ نیشنل پریس کلب نا، تو دنیا تو یہی سمجھے گی کہ یہ بڑا پریس کلب ہے، پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. بعد نہیں، پاکستان کا کیپٹل ہے، اور پاکستان کے کیپٹل کے اندر گھس کر کیپٹل نیشنل پریس کلب آپ صحافیوں کو مار رہے ہیں، اور آج کے دور میں فوٹیج کو وائرل. آپ تو ہو گئی نا، اب تو دنیا بھر میں بدنامی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جب انہونیاں ہوتی ہیں، پھر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اب آپ کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ. میں اس وقت کیا کروں؟ ہر چیز تو وائرل ہم ہو کس گئی. کس نہیں، ہم کس کی نہیں، مطلب بات سنیں، جس یعنی میں مجھے یہ کہوں افسوس کہ اس بات کا ہے. ویسے آپ کو اس پورے سسٹم کے بیچ میں ہم جیسے ہی کئی لوگوں سہولت کاری کا رول بھی پلے کرتے رہے، ہم اپنی ہی عزت قائم نہ رکھ سکے یار. الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ. بات یہ ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا والا عالم ہو گیا ہمارا.